اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا آمین اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد ما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیا ہی کہنے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے، اور کیا ان کے مرتبے، اور کیا انہوں نے جو ہے وہ امت کے لیے اتنے روشن جو ہے وہ نشان چھوڑے ہیں کہ جو ایک کا پڑھتے ہیں تو اس سے زیادہ آگے اپنی دوسری ماں کا جو ہے وہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ہمیں سیرت ملتی ہے۔ ایک سے ایک ہم یہ کر ہی نہیں پا رہے کہ کون جو ہے وہ بہت زیادہ متقی ہے، بہت زیادہ نیک ہے، بہت زیادہ انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، اور کون کس طرح سے ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ روشن چراغ ہیں اور روشن ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس میں سے اپنا حصہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہمارے سامنے امہات المومنین میں سے جن کا ذکر خیر ہم کریں گے وہ ہے حضرت سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بارے میں ہم ان کی شان میں دیکھتے ہیں۔ ہم اس کو جو ہے وہ آن کر لیتے ہیں پہلے کہ ام المومنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کا لقب تھا عاتقۃ المائتہ، یعنی کہ 100 غلاموں کو آزاد کرنے والی۔ اور اس کے علاوہ ان کے جو القابات تھے، ام المومنین تو تھی ہی، مومنوں کی ماں، یہ لقب تو قرآن نے دیا ہی تھا انہیں۔ اور پھر المبشرۃ بالجنہ، یہ بھی ان کے لیے جو ہے وہ جنت کی خوشخبری حاصل کرنے والی، یہ بھی ان کا لقب تھا۔ اور پھر جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 اہل بقیع جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے۔ تو یہ سب جو ہیں حضرت ام المومنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ قبیلہ بنو مستلق سے خزاعہ کی شاخ سے تھی، اور والد حارث بن ابی زرار تھے، اور سب کا نام ان کا برہ تھا۔ اور اس جو ہے وہ پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اسلام انہوں نے قبول کیا تو ان کا نام حضرت جویریہ رکھا گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے والد جو تھے حارث بن ابی زرار، یہ اسلام کی بڑھتی ہوئی شان و شوکت سے قریش کے قبائل میں بھوچال آیا ہوا تھا، اور یہ جو ہے وہ سردار تھے اپنے قبیلے کے۔ تو یہ اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ پیارے جسم کی ہر روز بڑھتی ہوئی طاقت کا اگر ابھی سے کلا کما نہ کیا گیا تو وہ دن دور نہیں جب ہمارا جینا حرام ہو جائے گا، اور قریش مکہ بھی احد کی جنگ میں مسلمانوں پر بھرپور وار نہیں کر سکے۔ اس لیے مسلمانوں کی طاقت متواتر بڑھتی جا رہی ہے، اور اب قریش نے بھی امداد کا وعدہ کیا ہے تاکہ ہم مدینے میں یکبارگی حملہ کر کے ان کا خاتمہ کر سکیں۔ یاد رکھو مسلمان ہم سب کے لیے خطرہ ہیں۔ اور ہجوم میں سے آوازیں آئی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور یوں انہوں نے جنگی تیاریاں کی اور بہت بڑی ایک فوج جو ہے وہ جمع کی۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس فوج کے جمع ہونے کا پتہ چلا تو صحابہ کرام کو روانگی کی تیاری کا حکم دیا، اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا قائم مقام بنا کر 2 شعبان 5 ہجری کو مدینے سے مریسی کی جانب روانہ ہو گئے۔ ہم یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے پڑھی، اس میں ہم یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، بس اس کی طرف میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ اشارہ ہی کرنا تھا۔ اور امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ اور وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح ملی ہے تو 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں مال غنیمت میں آئیں، اور 700 آدمی گرفتار ہوئے، اور وہ اپنی بہت ساری لاشیں چھوڑ کر جو ہے وہ بھاگ گئے۔ جب جو ہے وہ ہوا تو حضرت جویریہ جو ہیں وہ اسی میں ان کی سردار کی یہ بیٹی تھی، اور اسی میں جو ہے وہ قیدی بن کر آئیں۔ اور جب قیدیوں کو تقسیم کیا گیا تو برہ بنت حارث حضرت ثابت بن قیس بن شماس کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے اپنے آقا سے آزادی کے لیے 19 اوقیہ سونے پر مکاتبت کر لی، اور رقم حاصل کرنے کے لیے دوسرے ہی روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ اب آپ دیکھیں، چونکہ وہ سردار کی بیٹی تھی،
عام فرد نہیں تھی، انہوں نے جو ہے وہ غلامی کو قبول نہیں کیا، اور چونکہ اسلام نے یہ دیا مکاتبت کا ایک راستہ نکالا کہ غلام جو ہے وہ اپنے آقا کو کچھ رقم دے کے اپنی آزادی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ ایک دم سے وہ اتنے سالوں کا پرانا نظام تھا، ایک دم سے یہ غلامی کا سارا نظام ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ اسلام نے اس کو تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ ختم کیا، اور یوں کیا کہ جو ہے وہ قیدیوں کو آزاد کرنا، ان سے فدیہ لینا، فدیہ لے کے چھوڑنا، پھر کفارے کے طور پہ غلاموں کو آزاد کرنا، اور پھر قسم توڑنے کا کفارہ، فلاں چیز کا کفارہ، اس میں غلاموں کو آزاد کرنا، یہ ساری چیزیں اور یہ سارے پوائنٹس اور نکات اور یہ اہم چیزیں رکھی، جس کے ذریعے سے آہستہ 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 وہ چیز جو ہے وہ اس کے اوپر قابو پایا گیا۔ اب وہ چونکہ سردار کی بیٹی تھی، پیارے سسم کی خدمت میں دوسرے ہی دن آ گئی، انہوں نے اب آپ دیکھیں کہ وہ کتنی بہادر تھی، اور وہ انہوں نے مظلوم بننا پسند نہیں کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عورت بڑی مظلوم ہوتی ہے، لیکن یہ عورت کے اپنے کردار کے اوپر بات ختم ہوتی ہے کہ اس نے مظلوم بننا ہے یا اس نے بہادر بن کے اپنا حق حاصل کرنا ہے۔ تو پیانی سسم کی خدمت میں گئی اور جا کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سردار قوم حارث بن ابی زرار کی بیٹی ہوں، مجھ پر جو مصیبت آئی ہے وہ آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، میں نے اپنے آقا سے آزادی حاصل کرنے کے لیے 19 اوقیہ سونے پر معاملہ طے کیا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اس رقم کو ادا کرنے میں میری مدد فرمائیں۔ پیارے صاحب نے ان کی یہ درخواست سن کر ارشاد فرمایا، میں اس سے بہتر ایک صورت اگر تمہیں دوں تو تم اسے قبول کر لو گی؟ برا نے فرمایا، نبی کریم برا نے کہا کہ فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تمہاری طرف سے مکاتبت کی پوری رقم ادا کر دوں گا، اس طرح تم آزاد ہو جاؤ گی، اور پھر اگر تم پسند کرو تو میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ اب ان کو تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی قسمت کا ستارہ یوں چمکے گا، اور وہ جو کہ بیوہ بھی ہو چکی تھی، اسی جنگ میں جو ہے وہ ان کا شوہر بھی مارا گیا تھا، اور وہ غلام لونڈی بن چکی تھی اور بے یار و مددگار تھی، اور انہیں پتہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ قسمت یوں بھی مہربان ہو سکتی ہے۔ ایک دم اس طرح سے جو ہے وہ کایا پلٹ ہونے کی صورت بن گئی، اور پھر جو ہے یوں برہ جو ہے وہ ام المومنین جویریہ جو ہے وہ بن جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ جب ان کی یہ بہادری اور شجاعت ہے کہ انہوں نے اپنے حق میں جو ہے وہ آواز اٹھائی، اور انہوں نے اس کو قسمت کا لکھا ہوا سمجھ کے جو ہے وہ قبول نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ تگودو کی، اور پھر اپنا مدعا خود بیان کیا، اپنا تعارف کروایا، اور پھر بتایا کہ میں سردار کی بیٹی ہوں، میں تکریم کی مستحق ہوں، تو میری عزت نفس کو بحال کرنے میں میری مدد کریں، اور مجھے غلامی سے نجات جو ہے وہ دلائیں۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں شروع سے لے کے آخر تک، اس میں جو فوج جیت جاتی ہے، وہ ہاری ہوئی فوج کے لوگوں کے قیدیوں سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتی ہے، اور خاص طور پہ جو سردار ہوتے ہیں، جو لیڈر ہوتے ہیں، ان کے اہل خانہ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے۔ آج بھی دیکھیں، آج کی بڑی مہذب دنیا میں بھی آپ دیکھیں یہی حال ہے کہ کس طرح جو ہے وہ پورے گھرانوں کو جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے، جو بھی دین کے لیے آواز اٹھاتا ہے۔ حماس کو دیکھ لیں، ان کے لیڈرز دیکھ لیں، ان کے پورے گھر جو ہے، اسماعیل ہنیہ، ان کے پورے خاندان کو انہوں نے جو ہے وہ شہید کر دیا ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ اسلام کا کتنا شاہانہ مزاج ہے کہ وہ اگر سردار کی قوم کی بیٹی ہیں تو انہیں اسلام وہ عزت اور مقام دے رہا ہے کہ جس کی وہ حقدار ہے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیشکش کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے وہ اپنا فیصلہ چاہتے تو ان کے اوپر مسلط کر سکتے تھے کیونکہ وہ فاتح تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیشکش کی اور آزادی حاصل کرنے میں ان کی مدد کی، اور یہ جو ہے وہ اسلام کا مزاج ہے۔ اسلام جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اور بوڑھوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ سبق دیتا ہے۔ اور پھر نکاح کی جو ہے وہ
پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جب نکاح ہوا، ان کی بلند جو ہے وہ عقل اور فہم اور شرافت اور سادگی دیکھ کر انہیں آزاد فرمایا اور ان سے جو ہے وہ نکاح کیا۔ یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ اپنی خوش بختی پر ناز کرتی ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 20 برس تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 57 برس تھی، 57 ایئرز اولڈ تھے۔ لشکر اسلام میں جب اس کی خبر پھیلتی ہے تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ سے عقد فرما لیا ہے، تو ہر مسلمان اپنے اپنے لونڈی غلام کو بغیر کسی فدیے کے یہ کہہ کر خوشی خوشی آزاد کر دیتا ہے کہ اب بنو مسلک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سسرالی رشتہ داری ہو چکی ہے، اب ان کے قبیلے کو کسی طرح قیدی بنا کر نہیں رکھا جا سکتا۔ اس بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جویریہ کے سوا مجھے کسی ایسی خاتون کا علم نہیں ہے جس سے اس کی قوم کو اتنا فائدہ پہنچا ہو کہ اس کی وجہ سے سینکڑوں گھرانوں کو آزادی نصیب ہوئی ہو۔ ان کی وجہ سے اتنی زیادہ یہ ان کی خیر و برکت ہے اور ان کے اسلام کے قبول کرنے کی خیر و برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ اتنا ان کو نواز دیا۔ اور اس کے اثرات یہ ہوئے کہ اتنے زیادہ بنو مسلک کے قیدی رہا ہو گئے۔ اور پھر یہودی جو یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہود ان کے اندر یہ چیز تھی کہ اگر قبائلی نظام تھا نا، قبائلی سسٹم تھا، تو قبیلے کا کوئی جو داماد ہوتا تھا اس کے ساتھ وہ ایک فرد کا وہ داماد ہوتا تھا، لیکن پورا قبیلہ اس کی جو ہے وہ رسپیکٹ کرتا تھا اور یہ ان کے رسم و رواج میں یہ چیز جو ہے وہ شامل تھی۔ تو پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں وہ لوگ جو ہے وہ نہیں آئے اور یوں یہ مخالفت جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ان کے بارے میں جو ہے یہ گواہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ نوازا۔ اور ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت جویریہ کے والد کو خبر ملی کہ ان کی بیٹی لونڈی بنا لی گئی ہے تو وہ سارے مال و اسباب اونٹوں پر لاد کر بیٹی کی رہائی کے لیے مدینہ روانہ ہوا۔ راستے میں 2 اونٹ انہیں بڑے پسند تھے، عقیق کے مقام پر کسی گھاٹی میں چھپا دیے اور باقی اونٹ مال و اسباب کو لے کے مدینہ پہنچے اور پھر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کو قید کر کے لائے ہیں، یہ تمام مال و اسباب لے لیں اور اس کو جو ہے وہ رہا کر دیں۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سے اطلاع مل گئی کہ یہ شخص 2 اونٹ چھپا کے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اونٹ جو تم چھپا آئے ہو وہ کہاں ہے؟ حارث یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومے اور اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر انہیں پتہ چلا کہ ان کی بیٹی لونڈی نہیں بنائی گئی بلکہ آزاد کر کے جو ہے وہ حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کر لی گئی ہے۔ تو وہ پھر بہت زیادہ اس بات پہ خوش ہوئے اور شادہ و فرحہ جو ہے وہ اپنے واپس جو ہے وہ گھر کو لوٹ گئے اور جو ہے وہ اسلام بھی ان کو نصیب ہو گیا۔ اور پھر اپنی بیٹی سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری مرضی پر تجھے جو ہے وہ رکھا ہے، دیکھنا مجھے ذلیل نہ کرنا۔ اب آپ ایک باپ کی نصیحت بھی اپنی بیٹی کے لیے دیکھ لیں کہ وہ اپنی بیٹی کو، حالانکہ پتہ ہے ان کی بیٹی کی کیا خصوصیات اور صفات ہیں، لیکن پھر بھی اپنی بیٹی کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں جو ہے وہ مجھے ذلیل نہ کرنا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو پسند کرتی ہوں، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو ہے وہ نکاح کر لیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ بہت زیادہ عبادت گزار، ذکر بہت زیادہ کرنے والی تھی اور علم دوست تھی اور خاموش طبع تھی۔ اور ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد دیکھا کہ مسلسل تسبیح اور ذکر میں مشغول ہیں اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب بھی گھر آتے تو ان کو تسبیح میں مشغول جو ہے وہ پاتے، عبادت میں مشغول پاتے۔ پھر دوپہر کو جب واپس آئے، پہلے صبح کو دیکھا، پھر جب دوپہر کو واپس آئے تو پھر بھی وہ مسلح میں بیٹھی تھی۔ تو انہوں نے جو ہے وہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم ہمیشہ اسی طرح عبادت کرتی رہتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہاں جانے کے بعد 4 ایسے کلمات کہے اگر ان کو تمہارے ورد کے ساتھ وزن کیا جائے تو بھاری اترے۔ وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ کلمات انہوں نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ وزنی اور بھاری ہے، یعنی کہ عبادت میں بھی اعتدال سکھایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو ہے وہ
آپ جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ مصروف رہیں بہت زیادہ، اور نہ یہ کہا کہ آپ کے اگر عبادت میں زیادہ مصروف رہیں گی تو خانگی امور جو ہے وہ متاثر ہوں گے، بلکہ انتہائی حکمت کے ساتھ بتا دیا کہ عبادت میں جتنا زیادہ وقت لگایا اس کا مقصد خوشنودی رب ہے، تو یہ 4 کلمات تمہیں وہی قرب الہی عطا کریں گے جو اتنے زیادہ وقت کی عبادت پر بھاری ہوگا۔ اور پھر ان کی معرفت سے، حضرت جویریہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے امت کو ان کلمات کا عظیم خزانہ اور ان کی فضیلت کا علم بھی حاصل ہوا۔ ہمیں پتہ چلا نا، اللہ کی عبادت اور ریاضت تو آسمان اور زمین کے چپے چپے پر ہر جگہ پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس قدر زیادہ فرشتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور انسان نے چونکہ باقی سارے امور بھی انجام دینے ہیں اور خواتین میں خاص طور پہ، تو اس لیے ہمارے دین میں عبادت میں بھی ہمیں اعتدال سکھایا گیا۔ لیکن آج کل ہم عبادت میں چونکہ کم اور دوسرے کاموں میں زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کاموں سے اعتدال کر کے اس طرف جو ہے وہ آنے کی ضرورت ہے، اور جب اس طرف آئیں تو پھر درمیانے راستے کے ساتھ۔ ایک مرتبہ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا جمعے کے دن روزے سے تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم کل بھی روزے سے تھی یا تمہاری کل روزہ رکھنے کی نیت ہے؟ تو سیدہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر افطار کر لو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا جمعے کے دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ پسند نہیں فرمایا، یعنی کہ جمعے کو اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے تو یا آپ 7 ہفتے کا رکھ لیجئے یا پھر آپ ساتھ جو ہے وہ اتوار کا روزہ ساتھ رکھ لیجیے۔ ہاں اللہ یہ کہ کوئی ایسی ضرورت، ایسی مجبوری آ جائے کہ جس میں روزہ آپ نے رکھا ہے لیکن آپ کی روٹین نہیں ہے نفلی روزہ اس میں رکھنے کی، اور جمعہ آ گیا ہے تو پھر آپ رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی شخص جمعے کا روزہ نہ رکھے، اگر رکھنا ہے تو ایک دن آگے یا پیچھے کا بھی روزہ رکھے، یعنی کہ ساتھ جو ہے وہ ملا لے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کی تشریف لائے، پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میری کنیز نے صدقے کا گوشت دیا تھا، بس وہی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ، جس کو صدقہ دیا گیا اس کو پہنچ چکا۔ اب اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر صدقہ کوئی فرد کسی فرد کو دیتا ہے اور وہ فرد آگے سے کسی کو کھلا پلا دیتا ہے تو وہ صدقہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس فرد تک تو آ گیا، اب وہ آگے جو کھلا پلا رہا ہے تو وہ اس کی مہمان نوازی ہے جو وہ اس کو دے رہا ہے اور آگے اس کو کر رہا ہے۔ اور پھر اس سے جو ہے وہ پیارے قسم کی ارشاد فرمائی ہوئی بات سے، ایک بات سے دین کے کئی اصول نکلتے ہیں نا۔ فقہاء ان کی روشنی میں اصول و ضوابط مقرر کرتے ہیں۔ اسلام بے جا شک اور کراہت کو پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو آسان کرنے، پچھلی بندشیں کھولنے، بندوں کو خدا سے جوڑنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت اور اصحاب سے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے عمل کی راہیں روشن کرتا رہے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حکمت اور بردباری کس قدر زیادہ تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنے والد کے حق میں شفاعت کی درخواست کی اور معاملہ ادب و حکمت سے طے کروایا۔ نہایت سنجیدہ اور خاموش مزاج تھی، گھر میں وقار اور سکون کی فضا قائم رکھتی تھی۔ آج ہمارے لیے، ہماری بیٹیوں بہوؤں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے اس میں کس قدر زیادہ پیغام ہے۔ جب سے یہ پڑھ رہے ہیں تب سے جی چاہ رہا ہے کہ یہ ہم پیغام ہر بیٹی تک پہنچائیں کہ امت کی ماں نے ان کے لیے کیا کہا ہے، اور ہم اپنے آپ کو اس میں ڈھالنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ اور پھر جو ہے وہ وفات کے وقت حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کی عمر جو ہے وہ 65 سال کی تھی، اور 50 ہجری میں انہوں نے جو ہے وہ وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد تقریباً 4 اشرے حیات رہیں، اور وہ بھی جنت البقیع میں مدینہ منورہ میں جو ہے وہ ان کا مدفن ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اتنے سال جو پیارے وسلم کے بعد حیات رہی ہیں تو انہوں نے ان کی صحبت سے ایمان کا نور کہاں کہاں تک پہنچا ہوگا۔ اصحاب رسول اور ان کی اگلی نسلیں آپ وسلم کی حیات مبارکہ کو جاننے کے لیے ان سے رجوع کرتی ہوں گی، اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی ذات کس طرح مرجع خلائق رہی ہوگی۔ یعنی کہ جب سنتے ہوں گے تو آپ کے پاس آتے ہوں گے، ہمارے پاس آتی ہے نا تابعین کے بارے میں بھی باتیں، تبع تابعین کے بارے میں بھی، تابعین تک
تک وہ تھی. اور جو ہے وہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک تابعی نے پوچھا تھا. تابعی اس کو کہتے ہیں نا جنہوں نے صحابہ کرام کا دور پایا ہو ایمان کی حالت میں اور ان سے مستفید ہوئے ہوں، ان کو تابعی کہتے ہیں. جیسے صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا دور پایا، ان کو دیکھا، ان سے مستفید ہوئے، ایمان کی حالت میں رہے. تو اسی طرح سے تو انہوں نے جب پوچھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اخلاق کیا ہے، تو عائشہ صدیقہ نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا. تو ان کا خلق تو قرآن تھا. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جویریہ کے حرم مبارک میں داخل ہونے کو جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان کیا ہے، اس سے بہتر الفاظ نہیں مل سکتے کہ وہ اپنے قبیلے کے لیے کس قدر مبارک تھی کہ بے شمار لوگ، ان کی آئندہ نسلیں شرف اسلام سے بہرہ مند ہوئیں اور اس نکاح سے امت کے وقار و اکرام میں اضافہ ہوا. اس کی حکمت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ اور ہمارا ہر رونگٹا جو ہے وہ ان کے عظیم ہستیوں کا احسان مند ہے. تمام صحابیات، تمام صحابہ کرام اور امہات المومنین، خاص طور پہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے چند حدیث بھی منقول ہیں. ان کے راویوں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام جو ہیں وہ شامل ہیں. اور پھر جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ان کے بارے میں بہت زیادہ خوبصورت الفاظ بھی تھے ان کتابوں کے اندر. تو ہم نے تھوڑا ان کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ کا نکاح صرف ایک خاتون کا نکاح نہ تھا، وہ تو دعوت دین، عفو درگزر اور حکمت کی درسگاہ تھا. اور یہ افشاں نوید صاحبہ کی کتاب کا جو ہے وہ اقتباس ہے. اور دوسرا اقتباس جو ہے وہ تذکار صحابیات سے ہے. انہوں نے ثابت کیا کہ عورت کی اصل زینت اس کا علم، حلم، وقار، ذکر اور اللہ سے تعلق ہے، نہ کہ ظاہری چمک دمک. اب آج دیکھیں ہم نے علم اور عمل اور فہم اور حلم اور وقار اور ذکر، ان چیزوں کو چھوڑ کے ہم ظاہری چمک دمک کے پیچھے چلے گئے ہیں، برانڈز کے پیچھے چل پڑے ہیں. یہ والا سوٹ، وہ والا سوٹ، یہ میک اپ، وہ چیز، وہ جیولری، وہ اس برانڈ کی، اس برانڈ کی. اور یہ ایک ایسی دوڑ ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. اس کا حصہ خدارا نہ بنے، اپنی بچیوں کو، اپنی نسلوں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں صحابیات کی، امہات المومنین اور تمام صحابیات، اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے وہ سیرت و کردار کو قیامت تک کے لیے رول ماڈل بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے. تو وہاں آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے. کتنی صحابیات کا تذکرہ ہم نے پڑھ لیا ہے اور ابھی تک ہمیں جو کیا اسے کہیں گے، ہم الفاظ نہیں ہیں اس وقت میرے پاس کہ ان کی سیرت و کردار کو جس طرح ہائی لائٹ کیا گیا اور جن صفات کو ہائی لائٹ کیا گیا وہ یہ نہیں ہے، ظاہری چمک دمک والی نہیں ہے ساری کی ساری. اور ان کے دیکھیں جنتوں کی بشارتیں زندگیوں میں موجود ہیں. اتنے اعلیٰ کردار ہیں، اتنے اونچے اور روشن کردار ہیں. آج ہم کس طرف چل پڑے ہیں، امت کس طرف چل پڑی ہے؟ ہمیں یہ چیزیں پڑھتے، سنتے، سناتے ان چیزوں کے اوپر بھی جو ہے وہ غور و فکر کرنا ہے. اور پھر جو ہم اہم نکات اس کے اندر دیکھتے ہیں، خلاصہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ پیارے اسم کی زوجہ بنو مستلق کے سردار کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا قیدی کی حیثیت سے آئیں. اسلام اور حکمت نے انہیں عزت عطا کی، نکاح سے پورے قبیلے کو رہائی ملی، دعوت و رحمت کا عملی نمونہ بنی، ذکر و عبادت میں لگی رہنے والی باحیا خاتون، اور وفات جو ہے وہ 50 ہجری اور مدفن جنت البقیع. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. امہات المومنین کے ان ہیروں کے اندر جو اگلا ہیرا ہم دیکھیں گے وہ کون ہے؟ وہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اور ان کا نام جو ہے وہ رملہ تھا اور کنیت جو ہے وہ ام حبیبہ تھی.
اور ان کا لقب السابقۃ الاولیٰ، سب سے پہلے آگے اسلام جو ہے وہ قبول کرنے والی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کیونکہ یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں قدیم الاسلام ہونے کا شرف عطا کیا تھا نا، ان کے والد فتح مکہ تک مشرکین قریش کی قیادت کرتے رہے، اور خود وہ سابقون الاولون جو قرآن پاک کا لقب تھا اس سے فیض یاب ہوئیں۔ اور پھر ان کا لقب یہ بھی تھا ذات ہجرتین، 2 ہجرتوں والی بھی، اور اتقیۃ، پرہیزگار۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ جو شخص 12 رکعت نفل پڑھے گا، روزانہ پڑھے گا، اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سن رہی تھی، اس کے بعد انہوں نے ساری زندگی 12 رکعت نفل روزانہ نہایت پابندی کے ساتھ پڑھتی رہی، تو ان صالح عادات کی بنا پر ان کا لقب اتقیۃ یعنی کہ پرہیزگار، متقی جو تھا وہ تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ ابو سفیان کی جو ہے وہ بیٹی تھی، اور آپ کی والدہ صفیہ بنت ابو العاص تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی کی پھوپھی تھی۔ اسی طرح یہ زوجہ محترمہ ام حبیبہ بھی حضرت امیر معاویہ کی حقیقی بہن اور حضرت عثمان غنی کی پھوپھی ذات تھی۔ آپ باسط نبوی سے 17 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئی، اور جو ہے یہ ان کے اوصاف ہیں۔ اور ان کا پہلا نکاح عبداللہ بن جہش کے ساتھ جو ہے وہ ہوا، اور ان کا جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے والد جو ابو سفیان تھے، جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع کے اوپر، اس سے پہلے جو ہے وہ مسلمانوں کی دشمنی میں بہت زیادہ تھے۔ اب یہاں پہ ان کی بہت بڑی ایک بات ہے کہ والد جو ہے گھر کا سربراہ جو ہے وہ ایک دوسرے مذہب پہ ہیں، اور انہوں نے اور وہ اسلام لانے والوں کے لیے باعث تکلیف بن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی بیٹی نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر ان کے جو پہلے شوہر تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے ہجرت حبشہ کی تھی، اور اسی لیے ان کو 2 ہجرتوں والی بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور جب ہجرت کی حبشہ کی طرف، اور ان کا شوہر بھی چونکہ مسلمان تھا، لیکن بدقسمتی سے ہجرت کا شرف حاصل ہونے کے باوجود ان کے شوہر کے اوپر شیطان غالب آ گیا۔ اس نے شراب نوشی شروع کر دی۔ شراب کی ممانعت اسی لیے ہے کہ نشے میں دھت انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ تو عبید اللہ جو تھے وہ مرتد ہو کر عبید اللہ جو تھا وہ مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا۔ اس وقت سید ام حبیبہ پر کیا کیا نہ گزری ہوگی، انہوں نے اپنے شوہر کو راہ ہدایت سے پلٹتے دیکھا، کیا کیا جتن نہ کیے ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا قریبی اگر اس طرح سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ اس آزمائش سے بچائے ہو جائے، تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور پھر شوہر جس کے ساتھ کہ عورت کی ساری زندگی لمحہ لمحہ جڑا ہوتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل پہ مہر لگ جائے تو پھر انسانوں کی ہدایت تو کچھ کام نہیں آتی۔ وہ عیسائیت ہی میں ایسی زندگی گزار کے جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ اور پھر جو ہے حضرت ام حبیبہ، لیکن اس کے اوپر انہوں نے استقامت اختیار کی۔ اپنے باپ کی طرف سے بھی مشکلات، شوہر کی طرف سے بھی مشکلات، پھر ہجرت کی سختیاں جو ہیں وہ انہوں نے جھیلی۔ ہجرت سفر کوئی آج جیسا تھوڑی ہوگا، سفر اس وقت کے کس قدر زیادہ مشکل، اور اس وقت کی کس طرح کی مشکلات، اور اتنی آبادی اور اتنی سہولیات سفروں میں جیسے آج ہمیں میسر ہیں، اس طرح کی سہولیات تو جو ہے وہ نہیں تھی۔ تو کیا کیا مشکلات جو ہے انہوں نے سہی، لیکن استقامت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اپنے ایمان کے اوپر ڈٹی رہی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی جو ہے وہ رحمت ان کے اوپر کی کہ پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ نکاح ہوا۔ اور عبید اللہ بن جہش کی وفات کے بعد پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم غربت میں ان کے بیوہ ہونے کی اطلاع ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایام عدت پورے ہونے کے بعد حضرت عمرو بن امیہ کو شاہ حبشہ نجاشی کے پاس بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ام حبیبہ کو جو ہے وہ نکاح کا پیغام دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے ان کی اسلام کے لیے دی گئی قربانیاں اور استقامت جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اور انہوں نے جب آگے پیغام دیا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی کو پہنچایا، تو ابرہہ نامی ایک کنیز تھی، اس کو حضرت ام حبیبہ کی خدمت میں بھیجا گیا یہ پیغام دے کے۔
اور وہ اس وقت کتنی مشکلات میں اور کیا سوچ رہی ہوں گی، ایک دم اللہ تعالیٰ نے رحمت کر دی۔ اس کو کہتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ سختی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک جو ہے وہ سختی کے ساتھ جو ہے وہ آسانی ہے، آسانیاں جڑی ہوئی ہیں ساتھ ساتھ۔ اور اب ہمیں لگتا ہے کہ اب مشکل حالات آئے ہیں تو اب ٹھہر کے اس کے بعد اس کے لیے جو ہے وہ آسانی کی کوئی شکل آئے گی ہمارے پاس بڑی زیادہ، ہم اس طرح سوچتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جب مشکل آ رہی ہوتی ہے تو آئی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہی آسانیاں بھی آئی ہوتی ہیں جو ارد گرد موجود ہوتی ہیں، لیکن انسان کو جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا۔ اور جب دیار غیب اور مصائب کے ہجوم میں سیدہ کو یہ بشارت ملی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو انہوں نے جو ہے وہ کنیز کو یہ خوش نصیبی کا پیغام لانے پر خوبصورت دعا دی۔ انہوں نے کہا بشرک اللہ بخیر، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی خیر کی خوشخبری دے۔ اب دیکھیں یہ ابھی جو ہے وہ ایمان انہوں نے ابھی امہات المومنین نہیں بنی، ایمان تو انہوں نے آغاز میں ہی قبول کر لیا تھا، لیکن کتنی خوبصورت اسلام کی یہ چیز ہے کہ وہ ہر موقع پہ ہمیں دعا سکھاتا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے اپنی باندی کو، اپنی لونڈی کو جو ہے وہ خوشخبری دی۔ کیا ہم کبھی ایسی خوشخبریاں دیتے ہیں کہ ایسی دعائیں دیتے ہیں کہ خیر کی اللہ تعالیٰ تمہیں بھی جو ہے وہ خوشخبری دے، خیر کی اللہ تعالیٰ تمہیں بھی جو ہے وہ عطا کرے؟ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم سے نیچے والا جو ہے وہ طبقہ ہے، اب تو لونڈی غلام نہیں ہوتے نا، اب تو گھروں میں کام کرنے والی یا کرنے والے ہوتے ہیں جو آتے ہیں اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں اور تنخواہ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی حسن سلوک جو ہے وہ ہمیں اسلام بتاتا ہے۔ اور پھر خوشی کے اظہار کے طور پر آپ نے ہاتھ کے کنگن اور اپنی انگوٹھیاں جو ہے وہ اتار کے انعام کے طور پہ اس کو جو ہے وہ دے دی۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا ان کے اس سے کہ ان کے دل میں کس قدر تکریم تھی اس پیغام کی کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ تحفہ دیا۔ اور کنیز ابرہہ جو کی وہ بادشاہ کے ملبوسات اور عطیات سنبھالنے کی ذمہ داری، وہ ایک سمجھدار خاتون تھی، اور اس نے ام حبیبہ سے کہا کہ آپ اپنی طرف سے کسی کو وکیل مقرر کر دیں جس کی اطلاع میں جا کر بادشاہ سلامت کو کر دوں۔ ام حبیبہ نے خالد بن سعید بن العاص کو اپنا وکیل جو ہے وہ مقرر کیا، اور یوں جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ہو گیا۔ اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی نے جو ہے وہ 400 دینار مہر جو ہے وہ ان کے وکیل جو ہے اس کے حوالے کیے، اور رسم نکاح کے بعد مہمانوں کو کھانا بھی کھلا کے رخصت کیا۔ اور حضرت جو شربیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وکیل جو بنے تھے، جب انہوں نے مہر کی رقم ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھجوائی تو انہوں نے اس کنیز کو بلایا اور اسے 50 مسکال سونا دیتے ہوئے فرمایا جس دن تم نے مجھے خوشخبری سنائی تھی اس دن میرے پاس تمہیں دینے کے لیے زیادہ کچھ نہ تھا، اب میرے پاس زیادہ مال ہے، لہذا اس کو قبول کر لو۔ لیکن انہوں نے بھی اس لونڈی نے بھی وہ قبول نہیں کیا، بلکہ پہلے والی ساری چیزیں بھی نکال کے کہا کہ جو آپ نے مجھے دی تھی یہ آپ سب لے لیں، اور مجھے بادشاہ نے قسم دی ہے کہ میں آپ کے مال میں سے کسی طرح کی کوئی کمی واقعہ نہ ہونے دوں۔ تو وہ اور پھر اس نے جو ہے وہ اسلام اس لونڈی نے جو ہے وہ قبول کر لیا، اور وہ اتنی سمجھدار تھی، اس نے اپنی ساری باندیوں کو باقیوں کو کہا کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ ان کی خدمت میں جو ہے وہ عطیات بھیجیں، خوشبو تحفہ بھیجیں، کیونکہ وہ بادشاہ کا محل ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ اس چیز کا آنر کیا جاتا ہے، اور وہاں تحفے تحائف دیے لیے جاتے ہیں، اور وہ وہاں پہ جو ہے وہ خوشبو کا تحفہ، اور پھر سب نے جو ہے وہ ام حبیبہ رضی اللہ کو جو ہے وہ تحفے تحائف جو ہے وہ بھیجے۔ اور انہوں نے کیا، باندی نے کیا جو ہے وہ کہا نجاشی کی کنیز ابرہہ نے، انہوں نے کہا کہ میری ایک درخواست ہے کہ میرا سلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیجیے گا اور اس بات کی اطلاع دیجیے گا کہ میں نے آپ کا دین جو ہے وہ قبول کر لیا ہے۔ اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں تو پھر انہوں نے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا سلام بھیجا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کا جواب دیا۔ تو کتنی خوش قسمت ہے وہ نیک نیت خاتون کہ جنہوں نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ
قبول کیا۔ مدینہ آ کے پیارے وسلم کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ رہائش اختیار کی اور ازواج مطہرات میں شامل ہو کر دین کی خدمت شروع کی۔ نیک باحیا عبادت گزار اور خاندانی خاتون تھی۔ اپنے والد ابو سفیان کی مدینہ آمد پر انہوں نے کیا کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ جب وہ ابو سفیان بیٹھنے لگے تو انہوں نے بستر کو لپیٹ دیا اور کہا کہ جو ہے وہ ناپاک جو ہے وہ شخص یہاں نہیں بیٹھ سکتا۔ ابو سفیان یہ سن کر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا اور صرف اتنا کہا کہ واللہ لقد اصابک بعد یا بنی کشر، کہ میری بیٹی تو میرے بعد شر میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اور اس بات پہ بڑا غصہ آیا، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کا ایمان، یہ بات بتانا بہت آسان ہے لیکن آپ کبھی کر کے دیکھیں، اس کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل ہے کہ اگر جو ہے وہ باپ اور دین پہ ہے اور بیٹی، کیونکہ بیٹی انڈر ہوتی ہے نا باپ کے، لیکن وہ دین اسلام چکے قبول کر چکی ہیں اور باپ بھی مشرک ہے، اور وہ اتنی بہادر تھی اور اتنی جری تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ اعلان کہا کہ آپ جو ہے وہ ناپاک ہیں اور آپ اس بستر پہ جو ہے وہ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو انہوں نے ان کا پیارے جسم کا بستر لپیٹ دیا، اور وہ چونکہ سردار تھا وہ سفیان، تو اس کو تو بہت برا لگا اور غصہ لگا۔ اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب پیارے جسم کا عقد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہو گیا تو ابو سفیان کو جب پتہ چلا تو اس نے یہ گواہی دی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت جو ہے وہ اپنے خاندان میں صادق اور امین، تو وہ پہلے سے ہی مشہور تھے، تو انہوں نے ان کے حق میں کہا کہ آپ سسم نہایت معزز اور اعلیٰ شخص ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ ایک دشمن کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں کہ جو خود مسلمان نہیں ہے، ان کی بیٹی نے اسلام قبول کیا ہوا ہے اور ان کی بیٹی کی شادی پیارے وسلم کے ساتھ ہوگی ہے، جو کہ ابو سفیان کا سب سے بڑا جو ہے وہ کیا کہیں گے کہ مخالف فرد ہے، مخالف پارٹی کا فرد ہے اور فرد ہے، تو جو ان کے ساتھ جو ہے وہ، لیکن دشمنی کے باوجود پیارے وسلم کا کردار، سیرت اس قدر مضبوط کہ دشمن بھی اقرار کرنے پہ مجبور ہو جاتے تھے کہ آپ نہایت اعلیٰ کردار کے جو ہے وہ مالک ہیں۔ اور یہ بھی ہمیں یہاں سے پھر جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے ام حبیبہ جیسا نیکی کا حکم دینے والی اور صلہ رحمی کرنے والی عورت نہیں دیکھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک سوتن کی دوسرے سوتن کے حق میں جو ہے وہ گواہی ہے، اور وہ کتنی اعلیٰ ظرف اور اعلیٰ حوصلے کی ہیں کہ ان کی خوبیوں کا اقرار کر رہی ہیں۔ آج ہماری کسی کے ساتھ تھوڑی سی لڑائی جھگڑا ہو جائے نا، تو یا ہمارے دل میں رنجش ہو کسی کے لیے، تو ہم اس کو اچھا ہی نہیں سمجھتے اور ہر طرف اس کی برائی کرتے ہیں، اچھائی تو اس کی بیان کرنے کی کوشش ہی کیا دل میں بھی نہیں اس کو ایڈمٹ کرتے کہ ہاں یہ اس کے اندر یہ اچھائی موجود ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کی خوبیوں کو بھی جو ہے وہ ان کا بھی اقرار کرنا چاہیے اور اس کا بھی جو ہے وہ اظہار کرنا چاہیے، اور صبر اور وقار، وفا اور رشتہ داری کا بھرپور خیال رکھنے والی، اور جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض احادیث بھی ان سے جو ہے وہ انہوں نے روایت کی ہیں، اور حسن و جمال میں بھی وہ سب سے زیادہ بڑی ہوئی تھیں۔ ابو سفیان جو کہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، اپنی بیٹی کے حسن و جمال پر فخر کیا کرتے تھے اور محبت سے، شفقت سے کہتے تھے اندی احسن العرب و اجملہ ام حبیبہ، میرے نزدیک عرب کی حسین تر اور جمیل تر عورت ام حبیبہ ہے۔ جیسے محبت اور شفقت سے کہتے ہیں نا، میری بیٹی سب سے زیادہ خوبصورت ہے، میری بیٹی سب سے زیادہ پیاری ہے، میری بیٹی سب سے زیادہ اچھی ہے، تو یہ ان کا جملہ بتاتا ہے۔ اور ان کے فضائل جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ سیدہ ام حبیبہ کے فضائل میں ایک آیت کا بھی نزول ہے، اور یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تمہاری عداوت ہے دوستی کر دے گا۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدہ ام حبیبہ سے نکاح ہوا، اس وقت یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک اور ان کی آپس میں بہت خوبصورت ایک خان کی جو ہے وہ زندگی ہم دیکھتے ہیں۔ پھر ان کی وفات جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ
44 हिजरी में हुई और नमाज जनाजा जो है हजरत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद जो है वो पढ़ाया, जो कि उनके भाई थे। और हम ये भी देखते हैं उससे उनकी वफात से कबल का भी एक वाकया है कि जब उनकी जिंदगी में उनके वालिद अबू सुफियान फौत हुए तो उन्होंने तीसरे दिन के बाद जो है वो खुशबू मंगवा के अपने चेहरे और बाजुओं पर मली और फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि ईमानदार औरत के लिए 3 दिन से ज्यादा किसी का सोग जायज नहीं, स्वाय खावन के उसकी मौत पर बीवी 4 महीने और 10 दिन का जो है वो सोग मनाएगी। और आदतन चाहे खुशबू ना भी इस्तेमाल करती हो, लेकिन प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को उनके जो है वो जो उन्होंने हुक्म फरमाया उसके ऊपर अमल करते हुए उन्होंने ये सारा किया। तो इससे हमें पता चलता है कि वो किस कदर ज्यादा जो है वो अमल करने वाली थी। प्यारे सत्संग के हर जो है वो हर्फ के ऊपर जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पैगामात थे, और उनसे जो है वो 65 अहादीस जो है वो 65 अहादीस जो है वो मरवी हैं, और उनके रावियों में कई जलीलुल कदर सहाबा और ताबईन जो है वो शामिल है। और अपनी वफात से कबल जो है वो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु से फरमाया कि सपनों में रंजिशें हो जाती हैं, अगर कोई गलती हुई हो तो माफ फरमाएं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने माफ फरमाया। इस पर खुश होकर फरमाया, आपने मुझे खुश किया, अल्लाह आपको खुश फरमाए। उसने सलूक की ये रोशन मिसालें हैं जो हमारे सामने हैं। आप देखें आगाज इस दुआ से भी हमें पता चलता है कि उनकी आदत और उनका मिजाज था कि वो दुआ देती थी ज्यादा से ज्यादा। वहां उन्होंने अपनी बांदी को खुशखबरी लाने पे जो है वो अच्छी दुआ और अच्छे अलकाबात दिए, और यहाँ पे उन्होंने फिर अपने जो है वो उनकी जो सौतन थी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा, चूंकि ये लफ्ज ही यही है इस रिश्ते के लिए तो इसलिए इसको ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो है वो जब कहा कि मैंने माफ फरमाया तो उनको भी कितने खूबसूरत जो है वो अल्फाज के साथ उन्होंने बात की। फिर जो है वो सीरत के ऊपर उनका जो है वो उनकी सीरत मुबारका से जो हमें सबक मिलता है वो क्या मिलता है कि दीन पर इस्तकामत जो है वो उनकी थी, हत्ता के इन तन्हाई के अंदर भी। आज मैं और आप अपनी तन्हाइयां देखें कि क्या हम अपनी तन्हाइयों में भी दीन पर कायम रहते हैं। इन मोबाइलों ने, इन सोशल मीडिया ने और इन सारी चीजों ने क्या आंखों को ईमान की हालत पे रहने दिया है, और क्या क्या चीजें जो आप नहीं देखना चाहते और ना देखने जाते हैं, करने दीन का ही काम उस पे जाते हैं तो वो भी नजर आती हैं। तो उन्होंने जो है वो सब्र वफा की आला मिसाल भी जो है वो कायम की। और ये जुमला मुझे बहुत दिल को लगा कि दीन पर इस्तकामत जो है वो तन्हाई में भी, और उनकी मुजाहिदाना जिंदगी थी और वो बहुत ज्यादा बहादुर थी। और देखिए कि प्यारे सिस्टम खुद चूंकि बहुत ज्यादा बहादुर थे, अल्लाह ताला ने उनको जो बेमियां अता की उनके अंदर भी ये सिर्फ जो है वो दर्जा उत्तम मौजूद थी। और जब हजरत उस्मान गनी का आप जानते हैं दौर था, तो वो दौर जो है बड़े फितनों वाला दौर था, और उनके घर का घेराव कर लिया गया। जो उनके खिलाफ जो ख्वारिजी थे जिन्होंने उस वक्त मसाइल उठाए हुए थे, तो उनके आप जानते हैं ना कि सबसे ज्यादा मजलूम शहादत उस्मान गनी की है, और वो अपने घर में बैठे जो है वो कुरान पढ़ रहे थे, और जो है कोई जाने की जुर्रत नहीं कर रहा था, और उनके पास जो है वो खाने पीने पे कुछ नहीं था। तो उन्होंने सिर्फ हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सिर्फ दुआ पे इक्तफा नहीं किया, बल्कि मुजाहिदाना किरदार अदा किया। पानी की एक छागल भरकर गधे पर रखी, इस पर सवार होकर उस्मान गनी के घर की तरफ रवाना हो गई। इन हालात में कि बागियों का सख्त मुहासरा था, और कोई भी जाता तो अपनी जान खतरे में डालता, और वो जो है वो इसलिए भी चली गई कि ज़ाहिर है वो ज़ौजा मोहतरमा है प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो शायद बागी जो है कुछ नरमी दिखाएं और खलीफा वक्त की कुछ मदद करने पे वो कादिर हो जाएं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु उनके फूफीज़ाद भाई भी थे ना, और जब आप रज़ियल्लाहु पानी की छागल लिए कसरे खिलाफत की तरफ बढ़ती हैं तो इन बदबख्तों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम का भी लिहाज ना किया और उनके साथ बदतहजीबी की, और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कत्ल करने पर आमादा हो गए। लेकिन चंद अहले ईमान ने मुदाखलत की और आपको वहां से निकाल के वापस आपके हुजरे तक जो है वो पहुंचाया। लेकिन ये वाकया
جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ رقم ہو گئی، اور یہ واقعہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ کا مجاہدانہ کردار قیامت تک کے لیے جو ہے وہ یوں ہی دہرایا جاتا رہے گا، اور امت کی عورتوں کو یہ سبق دیتا رہے گا کہ کسی کڑے وقت میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ اگر میدان جہاد کو ضرورت ہو تو حضرت عمارہ رضی اللہ کا کردار ادا کرنے کے لیے کمر کس کے تیار ہو جائیں، اور اگر اس طرح کا کوئی آج کے دور میں دیکھیں، آج کے دور کا جو ہاتھ جو ہے وہ سب سے زیادہ خود کو، اپنے ایمان کو، اپنے بچوں کو اور اپنے نسلوں کے ایمان کو محفوظ کرنا، اور اس کے لیے یہ ہے کہ خود زیادہ سے زیادہ دین کا علم جو ہے وہ حاصل کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنا اور اس پیغام کو آگے پہنچانا، یہ مجاہدانہ کردار ہے آج میرا اور آپ کا، اور اس کو ادا کرنے کی مجھے اور آپ کو جو ہے وہ کوشش ہے۔ ایمان کی حفاظت بہرحال ہر چیز کے اوپر مقدم ہے، اور خواتین کو صبر، وفا اور دینداری میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ کا رول ماڈل جو ہے وہ ان کو بنانا چاہیے، اور رشتے نبھانے کے لیے دل کو بڑا کرنا پڑتا ہے، یہ ہم یہاں سے سیکھیں، اور ہم صرف امہات المومنین کی جو سیرت ہے صرف وہ نکات نہ ہم لکھیں کہ ان کی یہ اور یہ سیرت ہے، جب گروپ میں لکھیں، نوٹس تیار کریں، بھیجیں، تو نیچے عملی نقطہ اپنے لیے لکھیں کہ میں نے اب اس میں سے کیا لیا ہے، اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ باطل نظریات کے سامنے جھکنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی الحد پر جو ہے وہ شبنم افشانی کرے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اعلیٰ درجات اور اعلیٰ مقامات جو ہے وہ ان کو عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتیں برکتیں کروڑوں درود و سلام، اور ان کی آل پہ، امہات المومنین پہ، اور سب کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔